انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ چائنا کے ملٹری کارگو جہاز ایران میں اترے ہیں اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کی کشیدگی کے دوران وہاں پر ایران میں کچھ ملٹری ساز و سامان منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، اس بارے میں خرم کریم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی خرم صاحب، یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس میں کوئی صداقت بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ جو جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے، بہت ساری خبریں اچانک کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں، کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، یعنی میں نے خود ٹیلی ویژن پہ چلتے ہوئے خبر دیکھی، سوشل میڈیا پہ تو پہلے سے بہت زیادہ وائرل تھی چیز کہ چائنا جو ہے چونکہ ایک پوٹینشیل اتحادی ہے اس ایران کا، اور پھر یہ ہے کہ چائنا امریکہ کے رویے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اقوام متحدہ کے اندر بھی کھل کے چائنا جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے اس رویے کو کنڈیم کر رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ امن ہو۔ وہ ایران کو بھی، اس کو جو اسرائیل، روس کو بھی کہہ رہا تھا کہ آپ سالسی کریں تاکہ خطے میں امن ہو سکے۔ دیکھیں، تجارت کرنے والے ملک ہے، چائنا تو چاہتا ہے کہ تجارت ہو، اس کی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس ہوں، دنیا کے ہر ملک میں اس کا سامان جاتا ہے۔ اب جن ملکوں میں اس کا زیادہ سامان جاتا ہے، اگر وہی جنگ کرنے لگ جائیں گے تو چائنا کو تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر اس خطے کے اندر اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اس کا ایک کردار ہے اس خطے کے اندر، تو وہ اس خطے کے اپنے کردار کو کمپرومائز ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ یہ چاہے گا کہ ایران جو ہے اگر اس خطے کے اندر امریکہ آ جاتا ہے، پہلے وہ عرب ممالک کے اندر پوری طرح سے موجود ہے، اور اگر وہ ایران کے اندر وہ رجیم چینج کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ رجیم چینج کسی صورت بھی چائنا کو قابل قبول نہیں، کیونکہ چائنا جو ہے وہ تو سی پیک کے ذریعے ایران کو بھی لنک کرنا چاہتا ہے، وہ تو افغانستان کو بھی لنک کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو بھی لنک کرنا چاہتا ہے، وہ تو سی پیک کے معاہدے کو بہت بڑے پیمانے پہ دیکھ رہا ہے، اور اب ایران نے بھی اس میں تھوڑی سی انٹرسٹ شو کیا تھا۔ تو یہ جو ساری موومنٹ ہوگی، اگر ایران کے اندر ایک رجیم چینج ہوتا ہے اور وہ حکومت آ جاتی ہے جو امریکہ کی کٹ پتلی ہو، تو سی پیک معاہدہ تو پھر بیچ میں رہ جائے گا نا۔ تو چائنا کو یہ چیزیں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہیں اس کو۔ تو ایسے میں اگر چائنا کہ اگر جو جہاز وہاں پر جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایران کے اندر، کیونکہ ایران جو ہے اس کو ضرورت ہے اس وقت اسلحے کی۔ اچھا، پاکستان پر بھی الزام لگائے جا رہے ہیں، انڈین میڈیا تو پروپیگنڈا ہے نا، اس کو تو کچھ بھی ہو جائے، اگر ان کے گھر میں بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ پاکستان میں الزام لگا دیتے ہیں، اگر ان کے یہاں کچھ بھی انیوژل ہو جائے تو اس کو الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اب چائنیز جہاز وہاں پہ اترے ہیں، اس کی تو ویڈیوز بھی اب دنیا نے دیکھ لی ہیں کہ چائنیز جہاز ایران میں لینڈ کیا انہوں نے، اور ملٹری کارگو جہاز ہے۔ تو ملٹری کارگو جہاز کا لینڈ کرنا یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے، سگنیفیکنٹ بات اس سینس میں کہ ایران کو اسلحے کی ضرورت ہے، ایران کو آلات کی ضرورت ہے، ایران کو پرزوں کی ضرورت ہے۔ ایران کی ساری جنگ جو اس وقت جاری ہے وہ میزائلز پر بیسڈ ہے نا، تو اس کو تو میزائل بنانے کے لیے پرزے چاہیے، اس کو اسسٹنس بھی چاہیے، ممکن اس کو انجینئرز بھی چاہیے، اس کو فیول چاہیے ہو، اس کے کوئی ڈیٹونیٹرز چاہیے ہو، اس کو ٹریگر کرنے کے لیے کوئی چیزیں چاہیے ہوں، تو اس کو تو ہر طرح کی چیزیں اس وقت چاہیے، اور اس کو سیٹلائٹ کی کچھ سپورٹ چاہیے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں چائنا اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ چائنا اگر اس وقت وہاں پر آ رہا ہے اور ایران کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تو پوری ویسٹ کھڑا ہوا ہے، تو اگر ایک دو ملک ہمت کر کے اگر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ایران ہے اس کے وزیر خارجہ وہ روس بھی گئے ہیں، بالکل، تو ان کی یہ جو دورہ ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر روس اس وقت اسسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے وہ جنگ کا حصہ نہ بنے، لیکن آپ اسلحہ تو کسی ملک کو، خود مختار ملک کو پرووائڈ کر سکتے ہیں نا، کہ وہ اپنے دفاع کے لیے، کیونکہ ایران کو بھی تو دفاع کا حق حاصل ہے نا، آئین کا جو اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ اس کو دفاع کا حق دیتا ہے، یہ کہ دفاع صرف اسرائیل کے تو مخصوص نہیں ہے۔ آپ عراقچی اس وقت رشیا میں موجود ہیں، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ رشیا کسی بھی قسم کی ملٹری اسسٹنس جو ہے نا وہ ایران کو فراہم کرے گا؟ دیکھیں، وہ ٹیکنالوجی تو دے سکتا ہے نا، اسسٹنس تو دے سکتا ہے نا۔ بھئی آپ اپنی فوج نہیں اتار سکتے، نہیں اتارنی چاہیے، پاکستان اپنی فوج نہیں اتار سکتا، پاکستان کے تو پڑوس میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن چین اپنی فوج نہیں اتار سکتا، لیکن چین تو دنیا کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے نا، روس تو دنیا بھر کو اسلحہ سپلائی کرتا ہے، تو آپ ان اسلحہ تو سپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جی ہمیں یہ چیز چاہیے، تو کون سا ملک اس کو روک سکتا ہے؟ کیا اس کا اختیار صرف امریکہ کو ہی حاصل ہے یا اسرائیل کو ہی حاصل ہے، کہ یا برطانیہ فرانس کو ہی حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں اسلحہ دیں؟ اور ٹھیک ہے، سینکشنز لگیں گی نا، چائنیز کمپنیوں میں پابندیاں لگ جائیں گی، روسی کمپنیوں میں پابندی لگا دیں گے، امریکہ لگا دے پابندی، ان کی کئی کمپنیوں میں تو پہلے پابندیاں لگ چکی ہیں اس طرح۔ اچھا، شمالی کوریا کے اپنے پالیسی ہے کہ شمالی کوریا، چین شمالی کوریا سے کہہ سکتا ہے یار، چونکہ شمالی کوریا جو میزائل ٹیکنالوجی کے اندر اچھا جا رہا ہے، کہ بھائی آپ ایران کی مدد کر دیں، تو وہ ایک مدد جو ہے، پھر یہ کہ بحر ہند جو ہے چائنا کی امپورٹنس ہے، اگر شمالی کوریا سے مدد جاتی ہے، چین سے مدد جاتی ہے،
تو ایران تک سامان کا پہنچنا ممکن ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز والی سائڈ پہ یا اس سے آگے بحر احمر والی سائڈ پہ وہاں تو امریکہ کی پریزنس پوری طرح موجود ہے، بحر ہند میں بھی، بحیرہ عرب میں بھی وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چین کی جو موجودگی ہے یا چین کا انٹینٹ شو کرنا، چین کا امداد کے اسسٹنس پہ آمادگی ظاہر کرنا، یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا۔ نہیں، اگر شمالی کوریا کی جانب سے کوئی ایسی ٹیکنالوجی چائنا کو فراہم کر دی جاتی ہے اور چائنا کا ہی کارگو جہاز اڑ کے ایران میں اترتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو کچھ کہہ سکے؟ چین کے جہاز کو تو آپ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دفعہ امریکہ نے غلطی کر لی تھی تو پھر امریکہ کو ناک رگڑ کے معافی مانگنی پڑی تھی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، ہم نے چائنا کے جہاز کو انٹرسیپٹ کر کے اتار لیا تھا، تو بہت زیادہ معافی تلافی کے بعد امریکہ کی جان چھوٹی تھی۔ امریکہ ٹھیک ہے بڑا بھائی ہوگا، ایس ایچ او ہوگا اس خطے کا، لیکن چائنا کو ایسے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ آپ جب ملک جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور تیاری سے موجود ہوتے ہیں، جیسے انڈیا نے بھی پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کر کے دیکھ لیا نا کہ وہ یہ جو ایک ملک جو ہے وہ اس خطے کا چودھری بننا چاہ رہا تھا، تو چھوٹے بھائی سے چپڑے کھا کے بیٹھ گیا، اس کی خوب دلائی کی اس کی ذلت۔ تو اب دنیا بھر میں وہ میڈیا ان کا پروپیگنڈا کہ نہیں جی ہم تو بڑے ہیں، وہ تو ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، او بھائی چپیڑے تم نے کھا لی، ساری دنیا نے دیکھ لیا، اب تم جتنا مرضی اڑو کہ نہیں جی یہاں نہیں، وہ میرے داڑھ نہیں ہلی تھی، میرے صرف یہاں پہ تھوڑا سا نشان آیا تھا، میری داڑھ محفوظ ہے، تو جو اس سے کیا ہوتا ہے، چپیڑے پڑ گئی آپ کو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم کریم صاحب جی۔ بالکل چائنیز کارگو جہاز کی ایران میں لینڈنگ اور وہاں پر اسلحہ اور ٹیکنالوجی پہنچانا، اس بارے میں خرم کریم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ عدیل احمد اور خرم کریم صاحب کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔